الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان المبارک تاریخ کے آئینے میں۔ اسلامی ہجری سال کا 9واں مہینہ جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، جہاں اپنے اندر بے پناہ فضائل اور مناقب رکھتا ہے، وہیں رمضان المبارک بہت ساری تاریخی واقعات کا امین اور گواہ بھی ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے مہینوں کا سردار بھی کہا ہے اور اپنا مہینہ بھی کہا ہے۔ رمضان المبارک کی شان یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر میں برکت کی دعا مانگی اور فرمایا، رب کریم رجب اور شعبان میں میری زندگی اتنی دراز فرما دے کہ مجھے ایک اور رمضان نصیب ہو جائے۔ تو رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے پہلے بات ہو چکی ہے۔ رمضان المبارک کو اگر تاریخ کے آئینے میں دیکھا جائے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کتنے بڑے بڑے اور اہم اور تاریخی واقعات کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب فرمایا۔ یکم رمضان المبارک صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کچھ صحائف عطا فرمائے تھے۔ اللہ کے احکامات صحیفوں اوراق کی صورت میں تھے۔ تو یہ جو صحف ابراہیم کا نزول ہوا، اس کے لیے اللہ رب العزت نے یکم رمضان المبارک کا انتخاب فرمایا۔ 2 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی۔ 3 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔ اسی طرح اگر ہم رمضان المبارک کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو 10 رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے رخصت ہوتی ہے۔ 12 رمضان المبارک اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ 15 رمضان المبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ اسی طریقے سے 17 رمضان المبارک کو 2 بڑے واقعات ہوئے۔ ان میں ایک غزوہ بدر، جسے یوم الفرقان اور یوم الفتح کہا گیا۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں نے غزوہ بدر میں کافروں کو پہلی اور تاریخی شکست سے دوچار کیا، اور جس نے اسلام اور کفر کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی اور کافروں کے دلوں پر اسلام کا رعب بٹھا دیا۔ اسی طرح 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ 19 رمضان المبارک کو ایک بدبخت عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حملہ کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اسی طرح 20 رمضان المبارک کو وہ عظیم دن مسلمانوں نے دیکھا کہ جس شہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
زبردستی نکال دیا گیا تھا اور آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، آپ فاتحانہ انداز میں مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوئے تو یہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ تھی۔ 21 رمضان المبارک کو شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ 19 رمضان المبارک کو آپ کو زخمی کیا گیا، 2 دن آپ زخمی رہے اور 21 رمضان المبارک کو آپ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کو اگر دیکھا جائے تو اس آخری عشرے کی 5 تاک راتوں میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی ہی عظیم رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں یعنی 80 سال سے زیادہ کی عبادت کا ثواب اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ نے رمضان المبارک کی انہی 5 تاک راتوں میں اس لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے۔ گویا کہ یہ ایک خزانہ ہے جس کے لیے امت کو محنت کی ترغیب دی گئی ہے اور کہا گیا کہ آپ اسے رمضان المبارک کی آخری راتوں کے اندر تلاش کرو۔ اور انہی 5 تاک راتوں میں اللہ نے ایک رات کو لیلۃ القدر بنایا، اور اسی رات کے اندر وہ عظیم کتاب جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے اتار کر پوری کی پوری کتاب یعنی اپنے خفیہ خزانوں سے اتار کر حضرت جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا، اور آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں قرآن مجید اتار کر رکھ دیا گیا۔ اور پھر 27 رمضان المبارک کا دن پوری دنیا کے لیے بالعموم اور اہلیان پاکستان کے لیے بالخصوص اہمیت کا حامل ہے کہ جب اللہ نے ہمیں یہ وطن عزیز عطا فرمایا تو اس کے لیے 14 اگست 27 رمضان المبارک سن 1947 کا انتخاب کیا۔ گویا کہ جیسے قرآن اللہ کا تحفہ رمضان میں آیا، ایسے ہی پاکستان بھی اللہ کا تحفہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک میں عطا فرمایا۔ اور اگر مزید تاریخی واقعات کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا ہر دن کسی نہ کسی بڑے تاریخی واقعے کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، لیکن میں نے ایک اجمالی تذکرہ آپ کے سامنے کیا کہ ایک خاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے۔ اور ایک اور واقعہ جو ناقابل فراموش ہے، اندلس کی فتح طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے اندلس کو فتح کیا، تو اندلس کی فتح کی ابتدا بھی رمضان المبارک سے ہوئی، اور پھر مسلمانوں نے پورے یورپ پہ اور بالعموم اور اندلس پہ پھر بالخصوص، یعنی اندلس یورپ کا ایک بڑا حصہ ہے، اس پہ بالخصوص 7 صدیاں مسلمانوں نے حکومت کی۔ تو اس کی ابتدا طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر اور طریف بن مالک کے ہاتھ سے رمضان المبارک کے اندر ہوئی۔ تو چونکہ یہ عزتوں والا، عظمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی عنایتیں، اللہ کی مدد اور نصرت خاص طور پہ اس مہینے میں امت محمدیہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ نے بہت سارے بڑے بڑے واقعات کو اس رمضان المبارک کے اندر محفوظ رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یوں تو ہر ایک واقعہ ایک پورا عنوان ہے، اس پہ بات کی جائے تو بہت زیادہ وقت اس کے لیے درکار ہے، لیکن ان تاریخی واقعات میں سے 3 پہ آج ہم بات کریں گے، اور انشاءاللہ 3 پہ اگلی نشست میں بات کی جائے گی۔ ان 3 واقعات میں سے پہلا واقعہ 3 رمضان المبارک حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح محبوب تھی، اسی طرح ہر مسلمان کے دل میں نبی کی نسبت سے حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت بھی، محبت بھی، تعلق بھی، اطاعت بھی اور اتباع بھی، یہ سب ایمان کا حصہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کسی کے دل میں شبہ یا کمی ہے، اس کا ایمان ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ نبوت کا پہلا سال تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 برس تھی،
اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاں چوتھی صاحبزادی عطا فرمائی، اور اس چوتھی صاحبزادی کا نام حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رکھا گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان سعادت کے لیے منتخب کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھی صاحبزادی عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے پناہ محبت تھی، اور اس محبت کی بہت ساری وجوہات تھی۔ آپ کا کردار بھی تھا، آپ کے اخلاق بھی تھے، آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت بھی تھی، اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ تعلق بھی تھا۔ بیٹیاں ویسے بھی اپنے والدین کو محبوب ہوتی ہیں، لیکن محبت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی، اللہ نے 4 بیٹیاں دی، چھوٹی تھی اس لیے بھی محبوب تھی، اور حضور کی زندگی میں آپ کی 3 صاحبزادیاں وفات پا گئی، تو تینوں کی محبت جو جمع تھی وہ اللہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مقدر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرماتے تھے کہ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، میرے بدن کا حصہ ہے، جو کوئی اسے تکلیف دیتا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے، اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے وہ اللہ کو تکلیف دیتا ہے، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت کریں گے، اس کا مواخذہ کریں گے۔ گویا حضرت فاطمہ کو تکلیف دینا، رب کریم کو تکلیف دینا، یہی اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام حضور اتنا فرماتے کہ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو بیٹی ہونے کے باوجود اللہ کے محبوب کھڑے ہو کے حضرت فاطمہ کا استقبال کیا کرتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کا ارادہ فرماتے، سب سے آخر میں جس سے ملاقات کر کے آپ سفر شروع کرتے وہ کوئی اور نہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ سفر سے، جہاد سے، کہیں سے بھی واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے جس سے ملاقات کرتے، گویا جس کی ملاقات کے لیے حضور بے چین ہوتے وہ کوئی اور نہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی۔ جاتے ہوئے سب سے آخر میں ملاقات، اور آنے کے بعد سب سے پہلی ملاقات جس شخصیت سے ہوتی وہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس بیٹی کو جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے، یہ جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں بھی سرداری دی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں بھی جنت کی عورتوں کی سرداری عطا فرمائیں گے۔ اور دنیا کی سرداری کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی اللہ کی مرضی سے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے خواہش مند تھے کہ ہمیں حضور کی نسبت مل جائے، اللہ کے محبوب ہمارے سسر ہوں، ہم آپ کے داماد ہوں، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ بھی خواہش مند تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کا حکم آیا، حضرت علی کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دی۔ اور آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے فرمایا کہ میرے یہ دونوں نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور شوہر جنت کے جوانوں کے سردار، اور والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود جنت کی خواتین کی سردار جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کوئی اور نہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، گفتگو میں مشابہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی حق گوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صداقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی مشابہت جس قدر اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میں دیکھی، آپ کے علاوہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے گفتار اور کردار میں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا
کسی اور کو نہیں پایا کہ جتنی ان کی مشابہت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی کسی اور سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت میں 4 خواتین کو مثالی بنایا ہے۔ ان میں سے ایک خاتون حضرت آسیہ، دوسری خاتون حضرت مریم، تیسری خاتون حضرت خدیجہ، چوتھی خاتون حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور آپ کی شان یہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی اور فرمایا کہ اللہ کے محبوب، کام کر کر کے میں تھک جاتی ہوں، پانی کا مشکیزہ میں اپنی کمر پہ اٹھاتی ہوں، جسم پہ نیل پڑ گئے ہیں۔ آپ کے ہاں ہر روز خادم آتے ہیں، خادمائیں آتی ہیں، ایک مجھے بھی عطا فرما دیں تاکہ میرا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ کیا میں تجھے کنیز سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فرمایا، ابا جی ضرور دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ پھر ایسا کر کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کر، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کر، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر، یہ اس کنیز سے تیرے لیے کہیں بہتر ہے۔ تو وہ بھی تو حضور کی آغوش میں تربیت یافتہ تھی، خوش ہوئی، کہا اللہ کے محبوب آپ نے تو کنیز سے زیادہ کہیں عمدہ تحفہ مجھے عطا فرما دیا۔ اسی مناسبت سے ان تسبیحات کو تسبیح فاطمی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہر مسلمان فرض نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، کیونکہ یہ حضور کا وہ تحفہ ہے جو آپ نے اپنی صاحبزادی کو عطا فرمایا اور آپ کی صاحبزادی سے پوری امت کو ملا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیز بھی دے دی، حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کنیز بھی دے دی، لیکن اس کنیز کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلوک تھا وہ بھی اس امت کی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اس کنیز کو کنیز نہیں سمجھا، بلکہ اپنے والد اور اپنے آقا کا تحفہ سمجھا، اور ان کے ساتھ جو سلوک تھا نوکرانی والا نہیں تھا، بلکہ بہن اور دوست والا سلوک رکھا، اور ان سے کہا تھا کہ ایک دن تم کام کرو گی، ایک دن میں خود کام کروں گی، ایک دن تمہارا حق ہے کہ تم آرام کرو اور ایک دن میرا حق ہے کہ میں آرام کروں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ امت مسلمہ کے لیے ایک مثالی گھرانہ ہے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے باہر کے تمام امور اپنے سر لیے تھے، کمانا، کما کے لانا، رزق کا انتظام کرنا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی، اور گھر کے تمام کاج، جھاڑو دینا، روٹی بنانا، کپڑے دھونا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ سارے کا سارا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذمہ لیا تھا۔ بچوں کی کیا ہی شاندار تربیت کی کہ اپنے بچوں کو تربیت کرتے کرتے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا۔ آج میری امت کی ماں، بہن، بیٹی اپنی نسبت تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتی ہے، لیکن کیا کردار میں بھی ہماری مشابہت ہے؟ کیا کردار میں بھی ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں اس عظیم خاتون کے ساتھ نسبت رکھتی ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں آئی تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی، وہ سرگوشی ایسی تھی کہ آپ زاروں قطار رونے لگ گئی، اور یہ وقت کون سا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری بیماری میں تھے۔ جب انہیں روتے دیکھا تو فرمایا فاطمہ کان میرے قریب کرو، ایک اور راز کی بات بتانی ہے۔ جب کان قریب کیا تو حضرت فاطمہ مسکرائی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کیا کہا حضور نے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا راز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو میں نے پھر پوچھا کہ اب تو راز نہیں حضور چلے گئے، اب بتاؤ۔ تو اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ میں تجھ سے جدا ہو کے اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اب میری اور تیری ملاقات نہیں ہوگی، اب میں تجھے نہیں دیکھوں گا، تو مجھے نہیں دیکھے گی۔ اپنے والد اور اپنے محبوب آقا کی جدائی میں مجھے رونا آ گیا۔ جب مجھے حضور نے روتے دیکھا تو پھر مجھے دوبارہ بلایا اور کہا کہ فاطمہ پریشان نہ ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے جو مجھ سے آ کے ملے گا وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ تو ہوگی۔ تو میں اب یہ بھی موت ہے، موت کی اطلاع ہے،
لیکن مجھے موت کا کوئی غم نہیں تھا، مجھے خوشی تھی کہ میری ملاقات جلدی اپنے والد محترم سے ہونے والی۔ تو میں خوش ہوئی اور میں مسکرا دی۔ 6 مہینے بعد ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے چھوٹے چھوٹے بچے حضرت حسن 6 سال کے، حضرت حسین 6 سال کے، حضرت حسن 7 سال کے تھے، آپ دنیا سے چلی گئی اور امت کی ماؤں کو، بہنوں بیٹیوں کو ایک پیغام دے کے گئی کہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی اور ہوں، میرے والد جیسا سردار کوئی نہیں اور میرے جیسی جنت کی عورتوں کی سردار کوئی نہیں۔ اتنا بڑا مقام ہونے کے باوجود میرا جسم تو دور کی بات ہے، میرے دوپٹے کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا۔ اور جب دنیا سے گئی تو وصیت یہ کی کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، کہ میری زندگی میں کسی کی نگاہ مجھ پہ نہیں پڑی، میں چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری جسم کے اوپر بھی اندھیرے کی وجہ سے کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ بلندیاں ایسے ملتی ہے، کردار ایسے ملتا ہے، عروج اور عظمتیں ایسے ملتی ہیں۔ تو رمضان المبارک خاص طور پہ امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کی خواتین کے لیے اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عظیم کردار پیش کرتا ہے۔ ہم کہاں بھٹک رہے ہیں؟ وہ لوگ کسی اور کی پیروی کیوں کریں، کسی اور کو اپنا مقتدا اور آئیڈیل کیوں کہیں؟ ان خواتین کو کسی اور کے در پہ جانے کی، کسی اور کا فیشن اور طریقہ اپنانے کی کیا ضرورت ہے، جن کو اللہ نے حضرت اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا نمونہ عطا فرمایا ہو، عظیم الشان خاتون عطا فرمائی ہو۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، 10 رمضان المبارک ایک اور عظیم خاتون جنہیں امت مسلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے جانتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ ان کی اپنے سے ملاقات کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ کون تھی؟ سب سے پہلی مسلمان۔ اگر ترتیب کے حساب سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ کوئی اور نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام بھی قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی کی گھبراہٹ میں تسلی دینے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہاں امت کی عورتوں کو ایک پیغام دے گئی کہ اگر خدا نہ خواستہ شوہر پہ کوئی مشکل وقت آئے تو بیویوں کا کام تانا دینا نہیں ہوتا، بیویوں کا کام ساتھ چھوڑ جانا نہیں ہوتا، بلکہ بیویوں کا کام تسلی دینا، مشکل میں شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور یہ جو محاورہ ہے نا، ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود وحی آئی، انسان تھے، اس وحی کی تاب نہ لا سکے تو ذہن میں یہ بات آئی کہ کہیں اللہ نے مجھے واپس بلانے کا ارادہ تو نہیں فرما لیا۔ حضرت خدیجہ نے نبی کو تسلی دی۔ آپ اندازہ کریں کیا تسلی دی؟ پریشان نہ ہو، اللہ آپ جیسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ کے اندر خوبیاں ہی ایسی ہیں، آپ کائنات کی ضرورت ہے، دنیا کی مجبوری ہے، آپ صلہ رحمی آپ کے اندر ہے، مہمان نوازی آپ کے اندر ہے، غریبوں کا بوجھ ہلکا کرنا آپ کے اندر ہے، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا آپ کے اندر ہے۔ دنیا مالداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، آپ لاچاروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ یتیموں کو دھکے دیتے ہیں، آپ انہیں سینے سے لگاتے ہیں۔ ان خصوصیات کی حامل شخصیت اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو۔ اور پھر جب کنفرم ہوا، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو سب سے پہلے جس شخصیت نے کلمہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ مکہ میں آپ جیسی تاجرہ عورت کوئی اور نہیں تھی، کئی ملکوں میں آپ کی تجارت تھی، یوں سمجھے جسے آج ہم کہتے ہیں نا ایکسپورٹ اور امپورٹ کا کاروبار، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا تھا۔ تو ایکسپورٹ اور امپورٹ کے کاروباری چھوٹے لیول کے نہیں ہوتے۔ اسلام قبول کیا، پتہ چل گیا کہ میرا شوہر نبی بن گیا ہے، اب دنیا کی ذمہ داریاں یہ نہیں نبھا سکیں گے، تو آپ کو جا کے کہا اللہ کے محبوب، میرے شوہر، یہ جتنا بھی میرا مال ہے یہ آپ پہ قربان، آپ دنیا کی فکر چھوڑیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مالی طور پہ حضور کو مستغنی کر دینے والی کوئی اور نہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔
اسی لیے حضور نے نبوت سے پہلے بکریاں بھی چرائی، آپ نے نبوت سے پہلے تجارت بھی کی، لیکن نبوت کے بعد حضور نے کوئی تجارت وغیرہ نہیں کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کو تونگر مستغنی کر دیا تھا۔ اب آپ صرف اللہ کا کام کرتے اور باقی گھریلو ضروریات کے لیے حضرت خدیجہ کا مال وقت تھا۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شان یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ جناب جبریل تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضور یہ خدیجہ آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں برتن ہے جس میں روٹی اور سالن ہے، انہیں میرا بھی سلام کہہ دیجئے اور اللہ کا بھی سلام کہہ دیجئے، اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ نے آپ کے لیے جنت کے اندر ایک موتیوں کا محل تیار کیا ہوا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کسی اور عورت پہ اتنا رشک نہیں آیا جتنا رشک مجھے حضرت خدیجہ پہ آیا کہ جب بھی حضور ان کا تذکرہ کرتے تو محبت سے آپ کا دل بھر جاتا۔ میں کہتی کہ اللہ کے نبی ہماری موجودگی میں بھی آپ ان کو یاد کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عائشہ خدیجہ جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ کے جو مجھ پہ احسانات ہیں، جو میرے ساتھ محبت ہے، جو اس کا مقام ہے، اس جیسا مقام کسی اور کا نہیں ہے۔ تو مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک آ جایا کرتا تھا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بکری ذبح فرماتے تو بکری ذبح کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کرتے، بڑے بڑے اعضاء بناتے، اور خاص طور پہ ان خواتین کے گھر بکری کا گوشت جاتا جن کا حضرت خدیجہ سے ملنا جلنا تھا، جو حضرت خدیجہ کی سہیلیاں تھیں، ان کے گھر اتنا گوشت بھیج دیتے کہ وہ ان کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو مجھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رشک آیا کرتا تھا۔ اللہ کی بھی شان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جتنی بھی اولاد دی سوائے حضرت ابراہیم کے، باقی ساری کی ساری اولاد حضور کی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہوئی، یہاں تک کہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا حضرت خدیجہ کی بیٹی ہے۔ تو ظاہر ہے جب بیٹی سردار ہوگی، نواسے سردار ہوں گے، تو نانی کا اور ماں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ جنت کے اندر جو موتیوں کے محلات عطا فرمائیں گے ان میں ان کا حصہ کتنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب ابو العاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، حضرت زینب بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوہر گرفتار ہو کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فدیہ دو، بدر میں فدیہ دو اور انہیں چھڑا لو۔ آئے ہائے، فدیہ جب آیا نا تو اس فدیے کے اندر ایک ہار آیا، اس ہار کو دیکھ کے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہار کون سا تھا؟ یہ ہار حضرت خدیجہ کا تھا، جو انہوں نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو جہیز میں تحفے میں دیا تھا۔ شادی کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا اور پھر صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ، اگر تم کہو تو اس ہار کو فدیے میں نہ لیا جائے اور ابو العاص کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ میری خدیجہ کا ہار ہے، یہ اس کے گلے میں ہوتا تھا، یہ اس نے اپنی بیٹی کو تحفے میں دیا تھا۔ پھر وہ ہار بھی واپس چلا گیا اور ابو العاص سے یہ وعدہ لیا گیا کہ تم جاتے ہی میری بیٹی کو مدینہ روانہ کرو گے۔ تو حضرت ابو العاص نے بھی حضرت زینب بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ روانہ کیا اور اپنا وعدہ پورا کیا۔ 10 رمضان المبارک شیب ابی طالب والا سال تھا جب حضور کو ایک گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک تنہائی کے اندر، ایک مقاطع، سوشل بائیکاٹ کی کیفیت میں تھے۔ تو وہاں پر بھی ساتھ دینے والی اگر کوئی زوجہ تھی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ امت کی ماؤں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ خوشی اور اچھے لمحات کا تو ہر کوئی ساتھی ہوتا ہے، اچھی بیوی وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی مشقتوں آزمائشوں کے اندر ساتھ دے، جیسے حضرت ایوب کی اہلیہ محترمہ نے ساتھ دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے تمام جو غم، وہ جو حضور کی مکی زندگی ہے نا، وہ دکھوں سے بھری ہوئی تھی، ان دکھوں کو حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ تقسیم کیا۔ اور پھر 3 سال شیب ابی طالب میں رہنے کے بعد جب وہاں سے آزادی ہوئی
تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد غمگین رہتے، پریشان رہتے، اور اس پورے سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کا سال قرار دیا کہ اس میں آپ کا ایک بہت بڑا سہارا اللہ کے پاس چلا گیا تھا۔ تو کیا شان ہے میرے نبی سے منسوب ہر ایک صحابی کی، ہر ایک صحابیہ کی، اہل بیت کے ہر ایک فرد کی، ہر ایک مرد کی، ہر ایک عورت کی۔ ہمارا یہ سرمایہ ہے، یہ ہمارا ایسا عظیم سرمایہ ہے، ہماری ایسی عظیم اور گہری بنیادیں ہیں کہ آج ان گہری بنیادوں پہ ہماری یہ کمزور ایمان والی دیواریں آج بھی اگر قائم ہیں تو اس کے پیچھے ان عظیم امت کی ان عظیم خواتین اور ان عظیم حضرات کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ تو تیسرا جو واقعہ آج ہم بیان کریں گے، تیسرا تاریخی واقعہ، وہ 17 رمضان المبارک حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال۔ 17 رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور وہ اہلیہ محترمہ جن کے نکاح کا انتخاب اللہ نے خود فرمایا۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے شادی سے پہلے 2 مرتبہ خواب میں دیکھا، اور آپ ریشم کے کپڑوں میں لپٹی ہوئی اللہ نے آپ کو میرے سامنے کیا۔ جب آپ کے چہرے مبارک سے اللہ نے کپڑا ہٹایا تو میں نے دیکھا وہ تم تھی۔ میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، میرے حضور، میرے محبوب، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو مجھے خواب میں دکھایا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا۔ اور پھر جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حالت بیداری میں تمہاری تصویر لے کے آئے، اسی طرح ریشم کے کپڑوں میں لپیٹی ہوئی تمہاری تصویر تھی۔ جب مجھے وہ تصویر دکھائی گئی، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یہ مجھے کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے محبوب، اللہ نے ان سے آپ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو آپ کی زوجیت کے اندر دیا جائے، آپ کے عقد کے اندر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سے بے پناہ محبت تھی۔ غزوہ ذات السلاسل، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے امیر بنایا گیا، مجھے لگا کہ حضور کو مجھ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ تو میں نے پوچھ لیا، اللہ کے محبوب، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فوراً کہا، مجھے سب سے زیادہ محبوب عائشہ ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا، اس کا باپ ابو بکر صدیق۔ میں نے کہا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب۔ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرا نمبر سب سے آخر میں آئے اور جو میں سوچ رہا ہوں اس کے برعکس ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ جو نچھاور کیا بیوی ہونے کے اعتبار سے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کیا۔ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی تھی۔ اللہ نے آپ کو ذہانت دی تھی، اتنی ذہانت کہ حضور کا آدھا دین جو امت تک پہنچانے والی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام دین کے کسی بھی مسئلے کے اندر اگر کسی شک اور تردد کا شکار ہوتے، سمجھ نہ آتی، تو سب کہتے کہ اماں کے پاس چلتے۔ ہم اماں کے پاس جاتے، دین کا مسئلہ بیان کرتے، کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوتا جو اماں حل کر کے تسلی کر کے ہمیں واپس نہ کرتی۔ حضور کی وفات کے بعد اماں کا گھر درسگاہ تھا، مدرسہ تھا، 2 دروازے تھے، ان پہ پردے لٹکے ہوئے ہوتے تھے، ایک باہر والا ایک اندر والا۔ جب باہر والا دروازہ کھلتا تو صحابہ انتظار میں ہوتے، اندر والے دروازے کے پیچھے پردہ لگا کے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب بیوی وہاں پر تشریف فرما ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سمجھ جایا کرتے تھے کہ کلاس کا وقت ہو گیا ہے، درسگاہ کھل گئی ہے۔ صحابہ اس پردے کے پیچھے بیٹھتے، پورا دن کلاسوں کی صورت میں صحابہ آتے جاتے، اماں پڑھاتی جاتی، صحابہ کرام نبوت کے علم کے اس چشمے سے سیراب ہوتے جاتے اور چلتے جاتے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن وقت ہمارا کم ہے۔ صرف اتنی بات عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب آخری بیماری کا شکار ہوئے آپ نے اس میں بھی عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. جس اہلیہ کے گھر ہوتے پوچھتے عائشہ کی باری کب ہے، حتیٰ کہ آپ کی ازواج مطہرات نے فیصلہ کیا کہ حضور کی خواہش کے مطابق اماں عائشہ کے گھر پہنچا دیا جائے. سب نے اپنی باری قربان کی. آپ حضرت اماں عائشہ کے گھر ان کے حجرے میں تشریف لے گئے. اماں فرماتی ہیں کہ حضور نے جو سب سے آخری چیز دنیا سے جانے سے پہلے اپنے منہ کے اندر ڈالی وہ ایک مسواک تھا، اور وہ مسواک میرا چبایا ہوا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے آپ کا سر مبارک میرے سینے کے ساتھ تھا، اور میں محسوس کر رہی تھی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں. اور جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کی وصیت کے مطابق کہ جہاں نبیوں کا انتقال ہوتا ہے وہیں پہ ان کو دفن کیا جاتا ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے کو حضور کا مدفن بنایا گیا. گویا قیامت تک کے لیے حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ جنت کا ٹکڑا بن گیا. مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں. دل مضطر ٹھہر جا یہاں تیرے غمخوار رہتے ہیں. جہاں رہتے ہیں آقا وہ یقیناً باغ جنت ہے. وہ بی بی عائشہ کے حجرہ اطہر میں رہتے ہیں. مثالی تھی ابو بکر و عمر سے دوستی ان کی، وہ ان کے بر میں رہتے تھے وہ ان کے بر میں رہتے ہیں. جو کالا ناگ ڈنگ مارے ہٹائے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان عظیم شخصیات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت کی عورتوں کو ان عظیم عورتوں جیسی زندگیاں، ان عظیم عورتوں جیسی محبت رسول، ان عظیم عورتوں جیسا تقوی طہارت، ان عظیم عورتوں جیسا پردہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا کما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.